تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظام کے ایک امکان کا معاملہ پیدا ہوا افغانستان میں، لہذا سب سے بڑی جو ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گویا کہ معلوم ہے بن اسرائیل کو، یہ جو ہمارے ہاں حدیث ہے بیان ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں جائیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائیں جھنڈے پرچم۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا علم انہیں ہے کہ یہی سے معاملہ شروع ہونا ہے، خراسان سے، حدیث نبوی میں ذکر ہے، لہذا گویا کہ وہ اس کو مسخر کر لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پنجے یہاں تو گڑے رکھنا چاہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ اوباما نے بھی یہ کہا میں عراق سے فوج نکال لوں گا، افغانستان میں مزید داخل کروں گا، یہ اوباما کا بھی ایجنڈا یہی ہے۔ اور اس کے عراق کے معاملے میں اندر ظاہر بات ہے کہ پہلے بھی لوگ نہیں آئے اس کے ساتھ، لیکن وہ بعد میں عرض کروں گا کہ عراق کا معاملہ کیا تھا۔ عراق کا معاملہ صرف دو چیزیں تھیں، اس میں لڑیاں جو تھیں دو تھیں ان چار میں سے، تیل کے ذخائر، اور نمبر دو فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل، پہلا جو ہے آغاز ہونا تھا اسرائیل کی ایکسٹینشن، گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم عراق پر، اس لیے کہ جیسے ہی صدام کو شکست ہوئی اور وہ گرا ہے، اس کے مجسمے بھی گرائے گئے ہیں بغداد، شہرون جو اس کا وزیر اس نے کہہ دیا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی، اور پہلے تو ہم صرف فرات تک مانگتے تھے، اب ہمارا مطالبہ جو ہے وہ دجلہ تک ہے، ٹائگرس تک ہے، وہاں تک ہم لیں۔ تو معلوم ہوا یہ دو، تو عراق میں تو یہ دو چیزیں تھیں۔ افغانستان میں تو یہ گویا کہ افغانستان کا ایک ایجنڈا اور ہے امریکہ کا، اس کو ایک ضرورت ہے، ایک اسرائیل تو اس نے کریٹ کیا ہے عالم اسلام کے، عالم عرب کے گویا کہ خنجر کے طور پر، وہاں پر اپنے پاؤں جمائے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے، اسے ایک اسرائیل چاہیے ان دی ہارٹ آف ایشیا، ایشیا کے بالکل مرکز کے اندر، قلب میں آ کر کوئی اسرائیلی حکومت کی طرح کی حکومت جو اس کی پشت پناہ ہو اور جو اسی کے اشاروں پر ناچے اور اسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے اندر جو ہے اپنی تمام وسائل و ذرائع صرف کرنے انہیں مطلوب ہے۔ اس کے لیے انہوں نے افغانستان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہاں سے تو ہر صورت ان کا پروگرام یہ ہے، بعد میں عرض کروں گا یہ ان کا پروگرام ہے، ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کو معلوم ہے، لیکن پروگرام ان کا کیا ہے۔ یہاں سے تو انہوں نے اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ کر رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر حالت کے اندر، چاہے اس کی وجہ سے اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اب آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اوپر جو حملے ہیں ان کے، اب پاکستان کے صوبہ سرحد کے سیٹلڈ ایریا کے اندر شروع ہو گئے، بنو کے اندر آ گیا حملہ، اور یہ بڑا ایک ہے، ہماری حکومت کہے جا رہی کوئی معاہدہ نہیں، کوئی معاہدہ، اور ان سے برابر آ رہا معاہدہ ہے، ہمارا معاہدہ ہے، ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے ہمارا، یہ سے فریقی ایگریمنٹ ہے۔ افغانستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت اور امریکہ اور نیٹو، ان کی حکومت، ان کا معاہدہ ہے، یہ حملے ہوں گے اور ہم مل جل کر کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ مغرب سے جو خبر آ رہی وہ یہ ہے، یہاں سے نہیں کوئی معاہدہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، کوئی ہوگا شاید ہوگا، اگر ہوگا تو مشرف کے زمانے کا ہوگا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹا سا بیان دے دینا، بس 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 اب نہیں، بس اس کے علاوہ نہیں، اب برداشت نہیں ہوگا، اب ہماری ساورنٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکے، لیکن ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے افغانستان کو اپنے بس پر کے چھوڑنا نہیں ہے، اسے ایک اسرائیل بنانا ہے ان دی ہارٹ آف ایشیا۔ یہ اس کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں اقبال کے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں۔ آسیا، یہ ایشیا کا وہ ہے آسیا، آسیا یک پیکر آب و گلست، یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، جیسے انسان کا جسم ہے مٹی اور پانی سے بنانا، گارے سے بنا ہے۔ ملت افغان دری پیکر دلست، جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل ہے تو ملت افغان جو ہے وہ ایشیا کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ از فساد ہوں فساد آسیا، اگر وہاں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد ہو جائے گا۔ آج کشاد ہوں کشاد آسیا، اور اگر وہاں کے حالات جو ہے کھل جائیں، بہتر ہو جائیں گے تو وہ جو ہے پورے ایشیا کے اندر حالات کھل جائے گا۔ تو اس کو وہ چاہتے ہیں اپنا اسرائیل بنانا، اور جیسا کہ میں نے آپ کیا کہ اس کے ضمن میں چونکہ وہ حدیث بھی موجود ہے، یقیناً اسرائیلیوں کے علم میں ہوگی، یہ لوگ بہت ریسرچ کرتے ہیں، ان کے سامنے چلاتے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صرف ایک درخت غرقد کا ہوگا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا، جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد جو یہودیوں کا قتل عام ہوگا، تو اس وقت ایک درخت ہوگا جو یہودی کو پناہ دے گا غرقد، باقی کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ جو اگر کوئی یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، میرے پیچھے یہ چھپا ہوا یہودی سے قتل کر۔ اور انہوں نے اپنے ہاں سب سے زیادہ پلانٹیشن غرقد کی ہوئی، انہیں معلوم ہے۔
اور یہ میرے علم میں نہیں ہے ہماری زبان میں اس وقت کا کیا ترجمہ ہوگا، کون سا وہ درخت ہے، اور آیا وہ اسلام کا کوئی درخت ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے بتایا گیا کہ اسی درخت کی سب سے بڑی پلانٹیشن ہوئی ہے، تو یہ حدیث ان کے علم میں۔ نمبر 3، ظاہر بات ہے کہ سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخائر کے لیے راستہ چاہیے، اور وہ افغانستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ تیل سے بہت زبردست ذخائر وہاں موجود ہے۔ ابھی تو چائنا کوشش کر رہا ہے، وہاں سے اس نے پائپ لائن بچھا دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے وہ تیل جو ہے ادھر سے اپنے ہاں لے جائے، لیکن امریکہ کے ایجنڈے میں ہے۔ وہ اصل میں گریٹر بلوچستان بھی اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اس کے راستے سے افغانستان اور وہاں سے ہو کر یہ راستہ بن جائے، یہ در حقیقت جو ہے سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخائر تک، اور پھر وہاں پر بے انتہا منرلز بے انتہا ہے افغانستان کے اندر، اور یہ ہمارے علم میں نہیں جتنے ان کے علم میں۔ ایک زمانے میں جب کہ ابھی وہ جنگ جاری تھی، اور جو ہمارے ہاں کے کچھ سائنسدان، جن میں سے وہ ایک، ان کا نام آپ کو معلوم ہوگا، وہ پھر کچھ جیل میں بھی رہے، کچھ بشیر الدین محمود، ایٹمک سائنسدان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیا گیا کہ وہ شاید قادیانی ہے۔ قادیانی نہیں ہے، مخلص مسلمان ہے، سنی مسلمان ہے۔ انہوں نے جا کر جو جائزے لیے، ان کا کہنا یہ تھا کہ عظیم ترین ذخائر جو تیل کے وہ خود افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور جو منرل ویلتھ وہاں پر ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اصل میں سائنسدان ہے اور ایٹمک سائنسدان ہے، ان کی بات ہی ہے۔ اور وہاں پر بھی اگر زیر زمین میٹھے پانی کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں کہ پورے افغانستان کو اگر اس کو کے ذریعے سے ان کو ٹیپ کر دیا جائے تو اسے باغ و بہار بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر ان کے علم میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں بھی ہے، اسی لیے انہوں نے سب سے بڑا مرکز جو بنایا ہے وہ در حقیقت